آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی فارماسیوٹیکل تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کو برائب کیا جاتا ہے اور دوائیں یقیناً جو ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور وہ مجبور کیا جاتا ہے پیشنٹ کو خریدنے کے لیے۔ تو یہ بتائیے کہ باقی وزارت کے آپ کے پاس ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشائی کی گورنمنٹ ہے نہیں کر سکتے، تو اس موقع پہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ مہنگائی کم کرنے کے لیے ایک یہ ٹول یقیناً ہو سکتا ہے کہ جنیرک دواؤں کی ریگولیشن لائی جائے اور ڈاکٹرز کو یہ کہا جائے کہ وہ ہر صورت جنیرک دوا لکھے گا، یا ہمیں یہ نہ بتائیں گے کہ ہمیں بنیانزا کا برانڈ لینا ہے یا کون سے کپڑا خریدنا ہے، اس میں کپڑا دیکھیں اس پر بھی میں عرض یہ کروں گا کہ حالانکہ میں نے پہلے بھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، میں نے بتایا کہ جتنا مجھے پتہ ہے میں اتنی بات کروں گا، اور میں نے خود یہ ایشو کہیں ریز بھی کیا تھا۔ یہ بھی بہت ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن میں ایک عام شہری عام پاکستانی کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے وہ ایک مقدس پیشہ ہے، اور وہ ٹھیک ہے، اس سے ان کو اپنا ذریعہ معاش بھی چلانا ہے، لیکن اسی کام کے ذریعے وہ شاید اللہ کی رضامندی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر تو کوئی ڈاکٹر اس قسم کی پریکٹسز میں انوالو ہے کہ وہ لوگوں کو مخصوص کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کی دوائیاں لکھ کے دے اور وہ جس کی قیمت بھی زیادہ ہو، جو آپ نے کہا کہ شاید اس کو برائب بھی کیا جاتا ہو، تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے ڈاکٹر کے اینڈ پر بھی اور جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے اینڈ پر بھی۔ اب اس کے لیے مجھے نہیں پتا کوئی پہلے سے قانون موجود ہے کہ نہیں موجود، یا اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے معاشرے میں جہاں عام طور پہ جو عام لوگ ہیں ان کو اتنا علم ان چیزوں کا نہیں ہوتا اور ان کی سادگی کا شاید یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کی زیادہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں موقع دیا ہے کہ وہ ایک اچھا کاروبار کر رہے ہیں یا اچھے ایک پیشے سے وابستہ ہیں جس سے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں، لیکن اس کو عوام کی فلاح اور ان کی بہتری کے لیے بھی استعمال کریں۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کیا ہونا چاہیے میرے علم میں نہیں ہے، میں چیک کر کے بات کر سکتا ہوں۔ خان صاحب کی ویسے تو ساری باتیں بے تکی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ یہ بات بھی اتنی بے تکی ہے جتنی اور ہوتی ہے۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت کیسے جو ہے وہ کسی آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے گی۔ اس ملک میں اپوائنٹمنٹ صرف آرمی چیف کا نہیں ہوتا، لاتعداد اہم اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق کرتی ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو لے کر آ جائیں گے اپنے آرمی چیف کو، تو وہ سعید غنی کو تو لگائیں گے نہیں، رانا ثناءاللہ کو تو لگائیں گے نہیں، شجیل میمن کو تو لگائیں گے نہیں آرمی چیف۔ آرمی چیف اگر کوئی شخص لگے گا تو پاکستان کی فوج کے جو سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہیں انہی میں سے کسی نے لگنا ہے، تو حکومت کے پاس چوائس جو ہے وہ لامحدود نہیں ہوتی، اور ان کے پاس یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو چاہیں جہاں سے اٹھائیں آرمی چیف لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی جو بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت تھی، اور یہ اس پورے بیانیے کا حصہ تھی جو وہ پاک فوج کے اندر ایک نفاق اور ایک ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہباز گل اس کا حصہ ہے، اور بہت سارے ایونٹس ہیں جس پر انہوں نے یہ بات کہی اس طرح کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو بھی شخص آئینی طور پر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے، آئین نے جو اس کو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات اس کو استعمال کرنے سے کوئی ایک شخص نہیں روک سکتا۔ آرمی چیف کی تعیناتی وقت پر ہونی چاہیے اور حکومت وقت کو کرنی چاہیے۔ عمران خان کے پاس آئینی طور پر اخلاقی طور پر یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کی سے ان کا مشورہ بھی شامل ہو کہ جی کس کو آرمی چیف لگایا جانا چاہیے۔ دیکھیں ایک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے تو لوگوں میں بے چینی ضرور پیدا ہوتی ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے جرائم پر قابو پائے اور ان کو ختم کرے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں، جتنی آبادی ان کی زیادہ ہوتی ہے، وہاں یہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں کچھ زیادہ تیزی آ جاتی ہے، ان کی جو
जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर यकीनन पुलिस और दीगर इदारे उस पर बैठकर काम करने की कोशिश करते हैं और ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिससे इस क्राइम पर कंट्रोल हो। और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा भी जो थोड़ा सा राइज़ आया है स्ट्रीट क्राइम में, उसको कम करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। हुकूमत सिंध भी उनके ऊपर नज़र रखे हुए सवाल जवाब उनसे ज़रूर करती हैं, इस पर मीटिंग्स भी हुई हैं और अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कमी आ जाए। लेकिन ये कि इसमें शहरियों को जो मुश्किल पेश आ रही है उसका हमें एहसास है, लेकिन जो मुझे महसूस होता है कि बाज़ औक़ात शायद कुछ ऐसे इवेंट जानबूझकर। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि खान साहब की सारी बातें बेतुकी होती हैं। अगर कोई आर्मी चीफ लगेगा तो वो सीनियर अफसरान में से होगा। खान साहब ने फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की। आर्मी चीफ की तैनाती वक्त पर होनी चाहिए।